یہ اپریل 1987 کی بات ہے۔ افغانستان سے مجاہدین نے سوویت یونین کی سرحد کے اندر حملے کرنے کا سلسلہ 30 سال پہلے ہی شروع کر دیا تھا۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI میں اس وقت بریگیڈیئر محمد یوسف افغان آپریشن کی سربراہی کر رہے تھے۔ اپریل میں برف پگھلی تو ISI نے مجاہدین کی 3 ٹیمیں تشکیل دیں، جنہوں نے خفیہ طور پر دریائے آمو پار کیا اور سوویت یونین کے وسط ایشیائی حصے میں داخل ہوئے۔ پہلی ٹیم نے ازبکستان میں ترمز کے قریب ایک ایئر فیلڈ کو راکٹ سے نشانہ بنایا۔ 20 باغیوں پر مشتمل دوسری ٹیم نے افغانستان کی سرحد کے ساتھ متعدد روسی گاڑیوں پر حملے کیے، جبکہ تیسری ٹیم نے سوویت یونین کی سرحد میں 10 میل تک اندر داخل ہو کر ایک فیکٹری کو راکٹس اور بارود مواد سے نشانہ بنایا۔ اسٹیو کول نے اپنی کتاب گھوسٹ وارز میں یہ تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب یہ حملے ہو رہے تھے، اسی وقت امریکی خفیہ ایجنسی CIA سیٹلائٹ کے ذریعے ان علاقوں میں ہونے والے مظاہروں کی تصاویر لے رہی تھی۔ سوویت یونین کی سرحد کے اندر ہونے والے یہ حملے ایک معمہ تھے۔ ٹھیک ایک ماہ بعد جب CIA نے اسلام آباد میں تعینات اپنے اسٹیشن چیف سے پوچھا کہ کیا وہ سوویت یونین کے اندر کارروائیاں کروا رہے ہیں، تو ان کا جواب نفی میں تھا۔ امریکی صدر کی اجازت کے بغیر CIA سوویت یونین میں حملے کرنے یا کروانے کی مجاز نہیں ہے، اور دستاویزات کی حد تک ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ لیکن بریگیڈیئر محمد یوسف کے مطابق سوویت یونین کی سرحد میں داخل ہو کر کارروائیاں کرنے کا خیال اس وقت CIA کے ڈائریکٹر ولیم کاسی کا تھا۔ ان حملوں میں سوویت یونین نے اپنے اہلکاروں کی بے شمار ہلاکتوں کی وجہ سے اسی ماہ واشنگٹن اور اسلام آباد پیغامات پہنچائے کہ یہ کارروائیاں جاری رہیں تو یہ پاکستان کی سالمیت اور وقار کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ یہ سوویت یونین کی طرف سے پاکستان کو دوسری براہ راست دھمکی تھی۔ اسٹیو کول لکھتے ہیں کہ واشنگٹن نے ماسکو کو یقین دہانی کروائی کہ انہوں نے کبھی مجاہدین کو سوویت سرزمین پر حملوں کی اجازت نہیں دی، جبکہ پاکستان میں جنرل ضیاء الحق نے بریگیڈیئر یوسف کو حکم بھیجا کہ وہ اپنی ٹیمیں واپس بلائیں۔ یہ سرد جنگ کا عروج بھی تھا اور سوویت یونین اور پاکستان کے درمیان تعلقات کا بدترین دور بھی۔ آج جب وزیر اعظم عمران خان کا یہ شکوہ ہے کہ ان کا تاحال امریکی صدر جو بائیڈن سے رابطہ استوار نہیں ہوا، کچھ ایسی ہی صورتحال قیام پاکستان کے بعد بھی پیدا ہوئی تھی۔ اگرچہ پاکستان کے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان اپریل 1948 میں روسی وزیر خارجہ سے سفارتی تعلقات کے قیام سے متعلق ملاقات کر چکے تھے، تاہم ایسا ہونے میں 7 ماہ کا عرصہ لگا۔ دوسری جانب پاکستانی حکمرانوں کی خواہش تھی کہ وہ امریکہ کے کیمپ میں ہو، لیکن جب مئی 1949 میں انڈیا کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے آئندہ برس امریکہ کے دورے کا اعلان کیا تو پاکستان کو سخت مایوسی ہوئی۔ کچھ ہی عرصے بعد پاکستان کی جانب سے لیاقت علی خان کے دورہ ماسکو کا اعلان ہوا۔ اگر یہ دورہ ہو جاتا تو لیاقت علی خان ایک کامنز ویلتھ ملک کے پہلے وزیر اعظم ہوتے جو سوویت یونین کے کیمپ میں جاتے، تاہم یہ دورہ نہ ہو سکا اور اس کی بجائے یہ خبر آ گئی کہ لیاقت علی خان مئی 1950 میں امریکہ جائیں گے۔ انڈین وزیر اعظم کا دورہ اسی سال دسمبر کے لیے طے تھا۔ اس وقت شائع ہونے والے پیپرز میں سوویت یونین کی بجائے امریکہ کا انتخاب کرنے کی بنیادی وجہ معاشی امداد بیان کی گئی تھی۔ پاکستان کو خدشہ تھا کہ ایک نیا ملک ہونے کے ناطے پاکستان کی معیشت اور دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے جو معاشی مدد چاہیے وہ سوویت یونین فراہم نہیں کر سکے گا، مگر اس کی ایک توجہ یہ بھی دی گئی تھی کہ سوویت معاشرہ مارکسزم اور ایتھیسٹ یعنی خدا کو نہ ماننے والے نظریات کا حامل ہے جو مذہب اسلام کے منافی ہے۔ لیاقت علی خان کا امریکہ کا دورہ سرد جنگ میں پاکستان کا امریکی کیمپ میں داخل ہونے کا واضح پیغام تھا۔ اس دوران 1950 میں مشہور راولپنڈی سازش کیس بھی ہوا، جب کمیونسٹ خیالات کے حامل میجر جنرل اکبر خان نے لیاقت علی خان کی حکومت کے خلاف ناکام فوجی بغاوت کی۔ ادھر سرد جنگ میں انڈیا نان الائنمنٹ موومنٹ کا حصہ بنا اور غیر جانبداری کی پالیسی اپنائی، مگر پاکستان سیٹو اور سینٹو جیسے اتحاد کا حصہ بنا جو سوویت یونین سے پھیلنے والے کمیونزم کو روکنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہ پاکستان امریکہ کا اعلانیہ اتحادی بن گیا۔ روس اور پاکستان کے تعلقات میں کچھ بحالی حسین شہید سہروردی کے دور میں ہوئی۔ اس دوران پاکستان میں سوویت فلموں کی نمائش، ثقافتی وفود کے دورے اور صنعت و زراعت میں بہتری کے حوالے سے ہونے والے دوروں سے حالات کچھ بہتر ہوئے۔ سن 1956 میں امریکی صدر نے حسین شہید سہروردی کی حکومت سے پشاور کے قریب خفیہ انٹیلیجنس سینٹر کے قیام کے لیے پشاور ایئر اسٹیشن کی سہولت حاصل کر لی، اور پھر 1960 میں جب صدر ایوب نے امریکی جاسوسی طیاروں کو پروازوں کی اجازت دی تو اسی سال مئی میں پشاور ایئر فیلڈ سے اڑان بھرنے والے
CIA کے جاسوس طیارے یوٹو کو سوویت ایئر ڈیفنس نے مار گرایا۔ جہاز کے پائلٹ کو گرفتار کر لیا گیا اور طیارے کی باقیات سے سوویت انسٹالیشنز کی تصاویر برآمد کر لی گئیں۔ یہ وہ دن تھا جب سوویت وزیر اعظم نے پاکستان کو آگ سے نہ کھیلنے کی دھمکی دی اور کہا کہ پشاور کو میزائلوں سے تباہ کر دیا جائے گا۔ کتاب ڈسچانٹڈ ایلائز کے مطابق نکیتا خروشیف نے یوٹو واقعہ کے بعد ماسکو میں ایک اجلاس میں کہا تھا کہ ہم ان ملکوں کو متنبع کرتے ہیں جو اپنی سرزمین سوویت مخالف مقاصد کے لیے استعمال ہونے دیتے ہیں، آگ سے مت کھیلیں۔ ترکی، پاکستان اور ناروے کی حکومتوں کو واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس لڑائی میں شریک ہیں۔ سن 1962 میں انڈیا اور چین کے درمیان جنگ ہوئی تو امریکہ اور انڈیا کے درمیان تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ چونکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا محور انڈیا تھا، اس لیے پاکستان نے سوویت یونین سے تعلقات میں بہتری کی کوشش کی۔ دونوں ملکوں کے درمیان تیل کی تجارت کا معاہدہ ہوا۔ اپریل 1965 میں پاکستان کے صدر ایوب خان نے روس کا دورہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات خراب ہو رہے تھے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان 1965 کی جنگ میں روس نے ثالث کا کردار ادا کیا اور معاہدہ تاشکند طے پایا۔ دونوں ملکوں میں تعلقات بہتر ہوئے، مگر 1971 کی جنگ میں روس نے کھل کر انڈیا کا ساتھ دیا تو پاکستان کے تعلقات ایک بار پھر ختم ہوئے۔ اس دوران انڈیا اور سوویت یونین کے درمیان 20 سالہ دوستانہ معاہدہ بھی طے پایا اور دفاعی ساز و سامان کی خریداری بھی کئی گنا بڑھی۔ انڈیا اور سوویت یونین کی قربتیں بڑھیں تو پاکستان اور امریکہ بھی ایک بار پھر قریب ہوئے۔ پاکستان نے چین اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں سے 1972 میں امریکی صدر رچرڈ نکسن چین کے دورے پر آئے۔ سن 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے جنہوں نے سوویت یونین کا دورہ کیا۔ ان کا دوسرا دورہ 2 سال بعد یعنی سن 1974 میں ہوا۔ پاکستان اب امریکی اتحاد کا حصہ نہیں تھا، مگر سوویت یونین کے ساتھ یہ تعلقات اب جلد ہی افغانستان میں جنگ کی نظر ہونے کو تھے۔ سن 1979 میں سوویت افواج افغانستان میں داخل ہوئی تو پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل ضیاء الحق نے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور افغان مجاہدین کی مدد کی۔ پاکستان اور روس کے تعلقات میں آنے والی کشیدگی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد تک برقرار رہی۔ سن 2001 کی دوسری افغان جنگ کے نتیجے میں پاکستان نے طالبان کی حمایت ختم کرتے ہوئے امریکہ کا ساتھ دیا۔ تب بھی پاکستان روس تعلقات میں زیادہ بدلاؤ نہیں آیا، البتہ سن 2007 میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں ایک اہم موڑ تب آیا جب اپریل 2007 میں روس کے وزیر اعظم پاکستان کے دورے پر آئے۔ یہ کسی بھی روسی وزیر اعظم کا پاکستان کا پہلا دورہ تھا۔ اس کے جواب میں سن 2011 میں اس وقت کے پاکستانی صدر آصف علی زرداری نے روس کا دورہ کیا اور اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی۔ تاہم صدر پیوٹن کا اکتوبر 2012 میں پاکستان کا ہونے والا دورہ منسوخ کر دیا گیا، مگر پاکستان روس کے تعلقات میں آہستہ آہستہ بہتری آتی رہی اور اس دوران دونوں ممالک کے درمیان چند دفاعی معاہدے بھی ہوئے۔ اب روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کی دعوت پر وزیر اعظم عمران خان ماسکو جا رہے ہیں۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ہمسایہ ملک افغانستان میں طالبان اقتدار حاصل کر چکے ہیں اور روس کو افغانستان میں نام نہاد دولت اسلامیہ کی موجودگی پر تشویش ہے۔ دوسری جانب یہ دورہ پاکستان کے امریکی کیمپ کی بجائے چین اور روس کی جانب بڑھنے کا سیاسی پیغام لیے ہوئے ہے۔